السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں رجب شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی رجب شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لوگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے اپنے گھروں پر نیاز و فاتح خانے کا اہتمام کیا کرتے ہیں، کھیر پوری بناتے ہیں، کنڈے بناتے ہیں، کسی میٹھی چیز پر نیاز لگوایا کرتے ہیں۔ کافی دوست جو ہیں معلوم کر رہے تھے کہ حضرت جیسے ہی رجب شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کنڈے کرنا یہ کہاں سے جائز ہے، کنڈے کرنے کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس کلپ کے اندر ہم آپ حضرات کو حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ کی ایک چھوٹی سی کلپ سنائیں گے۔ جب آپ حضرات سید امین القادری صاحب کی اس کلپ کو سماعت کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کنڈوں کی حقیقت کیا ہے، کنڈے یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ آئیے پہلے حضرت سید امین القادری صاحب کے اس بیان کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کی جائے گی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق جن کی نیاز شریف کرتے ہیں آپ 22 رجب کو، ہاں کچھ شکی لوگ جن کو انگریزوں کی میز سے عقیدہ ملا وہ کہتے ہیں یہ نیاز کا کیا فائدہ ہے۔ ہم نے کہا برا مت مانو، نیاز کا فائدہ یہ ہے کہ بہانہ ہے امام جعفر صادق کا اور کھلانا ہے غریبوں کو۔ بہانہ ہے غوث پاک کی 11ویں کا اور کھلانا ہے غریبوں کو۔ اور آپ صرف غریبوں کو نہیں، مالداروں کو بھی۔ بھئی مالداروں نے کون سی چوری کی، کون سا قصور کیا؟ غریب کو کھلانے پہ بھی ثواب، مالدار کو کھلانے پہ بھی ثواب، لیکن غریب کو کھلانے پر زیادہ ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پسند کی غذا ملتی نہیں۔ اچھا، کچھ لوگ اس پر بھی ٹپنی کرتے ہیں، بولتے ہیں چلے ٹھیک ہے، پھر وہ پوریاں ہی کیوں بنے؟ ہنسنے کی بات نہیں، وہ پوریاں ہی کیوں بنے؟ کیوں بناتے اس دن پوریاں؟ حلوہ ہی کیوں بنے؟ کھیر ہی کیوں بنے؟ حالانکہ حلوہ پوری کھیر میرا عنوان نہیں ہوتا ہے تقریر کا، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں حکمت کیا ہے۔ کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا، بات سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو یہی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ میں کون سا آپ کے ساتھ سودا بازی کرنے آیا ہوں؟ اچھی لگے تو لے جاؤ، نہیں اچھی لگے تو چھوڑ جاؤ۔ پوریاں ہی کیوں بھائی؟ 22ویں پر پوریاں ہی کیوں؟ شب برات پہ حلوہ ہی کیوں؟ میلاد النبی پر کھیر ہی کیوں؟ غوث پاک کے موقع پہ بریانی پلاؤ ہی کیوں؟ میں کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے سچ بتانا، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پورے سال میں کبھی پوری بنتی بھی نہیں؟ کتنے گھر ہیں نہیں بنتی؟ بھائی آپ غریب لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مالداروں کی یہاں بھی نہیں بنتی، ذہن ہی نہیں جاتا ادھر۔ بہت اچھی بات، شب برات کے علاوہ حلوہ نہیں بنتا، مال نہیں بنتا۔ تو اب بزرگوں نے کیا طریقہ ایجاد کیا کہ بھئی امام جعفر صادق کے نام پہ پوری پکائیں گے، خود بھی کھا لیں گے، اور وہ غریب جو سال بھر کبھی ان کو پوری دیکھنے کو بھی نہیں ملتی۔ بھائیو آپ لوگ تو چلیں، ان میں بہت سے غریب بھی ہوں گے، مڈل کلاس بھی ہوں گے، اپر کلاس بھی ہوں گے، میرے جیسا آدمی جو روز آنا کسی نہ کسی، ہر دن نئے شہر میں رہتا ہوں، ہر دن، لیکن 22ویں کے سیزن کے علاوہ مجھے بھی پوری دیکھنے نہیں ملتی۔ وہ جو اس دن پکتی ہے نا، نہیں ملتی دیکھ، صحیح کہہ رہا ہوں۔ کئی مہینے ہو جاتے ہیں، عاشورہ کا جو کھچڑا بنتا ہے وہ اور دنوں میں دیکھنے نہیں ملتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ تو یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بزرگوں نے ولیوں کے نام کے بہانے یہ کیا کہ ہم مخصوص کر دیں پوری، تو بہانہ جعفر صادق پاک کا ہوگا، لیکن رسول اللہ کے غریب امتی اس دن پوری کھا لیں گے۔ یہ ہے کھلانے کا مقصد، اور یہ ہے کہاں سے؟ قرآن سے ثابت ہے کھلانا۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بیک گراؤنڈ آیت کا یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا تو جنتی اور جہنمیوں کی اللہ بات کرائے گا، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، قرآن کی آیت ہے،
जन्नती लोग जहन्नमियों से क्या पूछेंगे? मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आए? तो जहन्नमी लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कालू लम नको मिनल मुसल्लीन व लम नको नुतिमुल मिस्कीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इसलिए जहन्नम में आ गए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जब जहन्नमी जहन्नम में क्यों जाएंगे? ना गरीबों को खाना खिलाते, ना नमाज पढ़ते, इसलिए जहन्नम में जाएंगे। तो सुन्नी नमाज भी पढ़ेगा, नियाज भी करेगा ताकि जन्नत में चला जाए। कुछ लोग यहाँ गाली देते हैं वो कि वो अगर आप इमाम जाफर सादिक की नियाज करोगे तो वो फला लोगों से मुशाबियत हो जाएगी। मैंने कहा क्यों मुशाबियत होगी? क्यों मुशाबियत होगी? वो फला से हो जाएगी, सहाबा के दुश्मन से मुशाबियत हो जाएगी। हमने कहा हमारा आसान तरीका है, अगर सहाबा के दुश्मन से मुशाबियत का खौफ लगता है तो हम अहले बैत का नाम भी फातिहा में लेंगे और सहाबा का नाम भी फातिहा में लेंगे। खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई, मुशाबियत का मामला ही खत्म हो गया। और अगर बात इतनी मुशाबियत की है तो पूरी जिंदगी दाढ़ी मुड़ा के यहूदियों की मुशाबियत करता है तब शर्म नहीं आती? पैंट शर्ट पहन करके यहूदियों की नकल करता है तब शर्म नहीं आती? तब मुशाबियत नहीं लगती? अल्लाह अकबर नंगे सर मुशरिकीन के मुशाबियत में घूमता है तब शर्म नहीं लगती? तुझे सारी मुशाबियत जाफर सादिक की नियाज के वक्त ही आती है, तुझे सारी मुशाबियत मौला अली की विलादत के वक्त ही नजर आती है, तुझे सारी मुशाबियत अज़मत आलुल बैत के वक्त नजर आती है, सारी मुशाबियत औलिया अल्लाह के वक्त नजर आती है, सारी मुशाबियत सहाबा किराम की अज़मत के वक्त नजर आती है, सारी मुशाबियत रसूलुल्लाह की मिलादुन नबी के वक्त नजर आती है। और शर्म करो शर्म, नबी का कलमा पढ़ के और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह के बंदो कोई मुशाबियत नहीं है। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है तो फिर 22 को मत करो, फला दिन करो। किस दिन करें हमारा इख्तियार है, किस दिन करें हमारा इख्तियार है। इसलिए कि नज़र के लिए कोई दिन नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता। हम जब जब चाहेंगे तब तब करते रहेंगे। वही इमाम जाफर सादिक जिनकी न्याज बंद कराने वाले बंद हो गए, लेकिन न्याज जाफर सादिक बंद न हुई है। ये इमाम जाफर सादिक गौसे पाक से पहले गौस हुए, उन्हीं की बात है। बस वो बात पूरी कर दूं, जन्नत बाट। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला का एक पड़ोसी था, तो आपने उस पड़ोसी से कहा ये घर बेचोगे? अच्छा, हज़रत मालिक बिन दीनार ने तो घर किसके लिए लिया, रकम किसके लिए लिया? गरीबों के लिए। ये नबी का बेटा है। फिर यहाँ इख्तियार कुछ बड़े होते हैं, यहाँ इख्तियार, हाँ नबी का शहजादा है ना इख्तियार। आपको घर पसंद आ गया, पड़ोसी से कहा कि इसको बेच दो। अरे हजरत कितने में? हजरत ने फरमाया तुझे जन्नत दूंगा। इस पे मैं नहीं बोलूंगा सुन्नियों को कि बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अगर इमाम जाफर सादिक की इतनी बड़ी बात पर भी कोई सुभान अल्लाह नहीं बोले तो फिर मुझे उस पर अफसोस के साथ। अल्लाह अकबर। या तो आप पर सर्दी का असर आ गया है या तो फिर किसी और का असर आ गया है, हैं? इमाम जाफर सादिक पाक इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते हैं मुझे बेच दे, उसके बदले तुझे जन्नत दूंगा। लोग नाना के जन्नत देने का इनकार करते हैं, यहाँ तो बेटा का भी इतना पावर है आले रसूल का। फरमाते हैं जन्नत दूंगा तुझे, इसके बाद तुझे अपना घर दे, मैं तुझे जन्नत दूंगा। क्यों? इसलिए कि बाप का माल तो औलादी का होता है ना, बाप का माल किसका होता है? औलाद का होता है ना। जद का माल किसका होता है? औलाद का होता है ना। जहां बानी अता कर दें, बड़ी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। सब तो नबी का है कायनात में। वही जब सब नबी का है तो जाफर सादिक भी तो औलादे नबी हैं। क्या इख्तियार है, अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? जन्नत देंगे। अच्छा जन्नत देंगे, ठीक है। वो खुश अकीदा था, वो था कहा ठीक है ये ले लीजिए हमारा घर,
اور لکھ دیا جنت. جعفر صادق، امام جعفر صادق کی ضمانت پہ جنت. اب وہ جنت جب وہ کاغذ لے لیا. ایک بات آپ کو کہوں، آپ گھر جا کے شاید یہ سوچیں گے بھی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اس لیے کہ یہ باتیں سب کو ہضم نہیں ہوتی. اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں صرف آپ کو بتانے کے لیے ایک بات کہوں. ایک بار دیکھو، سب بات ہوتی ہے عقیدت اور یقین کی، ہے نا. زبیدہ نے ایک مرتبہ بہلول دانا سے کہا کیا کر رہے ہو؟ بولے گھروندہ بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ گھروندہ. کہاں؟ جنت میں. جنت میں گھروندہ بنا رہا ہوں. اور جنت میں؟ ہاں. جنت میں محل گھروندہ؟ ہاں. جنت کا محل تیار ہو رہا ہے. اور بنا کیا رہے تھے؟ مٹی کا گھر، مٹی کا چھوٹا سا گھر. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں گھروندہ بن رہا ہے، جنت میں محل بن رہا ہے. لیکن عورتیں ہوتی ہیں. عورتیں کچھ عقیدے کی پکی ہوتی ہیں، اس لیے عورتوں کو جلدی سے عقیدے کے معاملے میں بگاڑا نہیں جا سکتا، ہے نا. ہاں، وہ کہتی ہے تم جو چاہو باہر جاؤ کرو، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. ہاں، تو نہیں ہوتا جلدی سے عورتوں کو بگاڑ. اسی لیے لوگ عورتوں کو بگاڑنا چاہ رہے. گانے، سیریل، فلمیں، ان کو ختم کر دو. دین عورتوں سے ختم ہو جائے گا تو مردوں سے خود بخود ختم. میں آپ کو کہتا ہوں کربلا کبھی قائم نہ ہوا ہوتا اس شان سے اگر امام حسین کو فاطمۃ الزہرا جیسی ماں نہ ملتی. میں آپ کو یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کربلا کے پیچھے کوئی فاطمۃ الزہرا جیسی ماں کی دودھ کی تاثیر ہوتی ہے تب تاجدار کربلا پیدا ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی کبھی غوث اعظم بن کر، محی الدین بن کر نہ چمکتے اگر ام الخیر جیسی ماں کا دودھ نہ پیا ہوتا. کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے کسی انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے نیک مائیں دے دو میں تمہیں نیک قوم عطا کروں گا. اچھی مائیں دو میں اچھی قوم عطا کروں گا. اس لیے آج ہماری بچیوں سے، بیٹیوں سے دین نکالا جا رہا ہے، دین سے دور کیا جا رہا ہے. کفر، شرک اور بدعت اور خرافات اور دنیا داری میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے جب باپ دیندار ہوتا ہے تو دین گھر تک ہوتا ہے، ماں دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک ہوتا ہے. ماں کا دیندار ہونا بہت اہم ہے. اس لیے اپنی بچیوں کو علم دین دو، دین کی تعلیم دو، بچیوں کو دیندار بناؤ، بچیوں کو پرہیزگار بناؤ، بچیوں کو متقی بناؤ. یہ سیریل، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ تماشے، یہ آزاد خیالی سے دور رکھو. تو زبیدہ تھی بیوی ہارون رشید کی. اس نے کہا یہ جنت میں گھروندہ محل تعمیر کر رہے ہیں. ہاں بیچیں گے بابا؟ ہاں بیچیں گے. کتنے میں؟ آکے 2 دینار دے دو. اس میں اتنے سستے. اس نے، اس بادشاہ کی بیوی تھی، کیا مشکل تھا، نکالا دے دیا. خوشی خوشی گئی، گھر پہنچی. ہارون رشید نے کہا بڑی خوش نظر آ رہی ہے محترمہ، بڑی خوش ہیں. ہاں ہم تو جنت خرید کے ہیں. یقین ہم جنت خرید کے ہیں. اچھا جنت؟ وہ مذاق اڑایا. وہ دیوانے کے چکر میں پڑ گئی. 2 دینار گئے ہاتھ سے، 2 درہم دینار گئے. ایسا ہوا جو بھی کہنا تھا کہا. اور اس کے بعد وہ سو گئے، وہ سو گئی. اچانک رات کو چلاتے ہوئے اٹھے جناب اور کہا کہ زبیدہ کو بلاؤ. زبیدہ ہی کیا ہوا؟ کہا کہ بہلول کو ڈھونڈو. کہا بات کیا ہے وہ بتاؤ. بہلول کی ضرورت، تم تو مذاق اڑا رہے تھے بہلول کا، بات کیا ہے؟ بولے ہم نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہا محشر ہے اور جنت ہے، تمہارا نام لکھا ہے. تو ہم جانے لگے تو ہمیں روکا فرشتوں نے. ہم نے کہا یہ ہماری بیوی ہے. تو کہا وہ بیوی ہوئی سب دنیا میں شریک حیات ہے نا. وہ جنت میں تو اللہ جس کو چاہے گا ساتھ رکھے گا. شوہر کی جنت میں بیوی نہیں، بیوی کی جنت میں شوہر نہیں. جس کی جنت میں وہی جائے گا جو جس کے لیے وہی جانا ہے نا، جس کے لیے مقدر ہے. چلو یہاں سے نکال دیے گئے. آپ خرید کے آئی نا، ہمیں بھی خریدنا ہے. اچھا چلو. پھر نکلے ڈھونڈتے ڈھونڈاتے، وہی ملے. انہوں نے بھی وہی نقل کی. کیا کر رہے ہیں؟ گھروندہ بنا رہے ہیں، جنت میں محل تعمیر کر رہے ہیں. بیچیں گے؟ کہاں بیچیں گے. وہی بات، ولی کی وہی بات. کتنے میں؟ پوری سلطنت دے دو، گھروندہ لے لو جنت کے. واہ بھائی اتنا مہنگا. ان کو تو 2 میں دیا، 2 سکوں میں دے دیا، اور ہمیں پوری سلطنت. مسکرا کے کہا اس نے بن دیکھے یقین سے خریدا تھا. اس نے بن دیکھے یقین سے خریدا تھا. تو خواب دیکھ کے آ رہا ہے تو پھر قیمت بھی تبدیل ہو گئی ہے. آپ حضرات نے حضرت علامہ سید امین القادری صاحب
قبلہ کی اس چھوٹی سی کلپ کو سماعت کر لیا ہوگا۔ بے شک کنڈے کرنا جائز و درست ہے، نیاز و فاتحہ خوانی کرنا یہ بے شک درست ہے اور جائز ہے۔ جو لوگ ناجائز بتا رہے ہیں وہ کم علمی کی بنیاد پر بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سے جو ہے مشابہت ہو جائے گی، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ انہی کی جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں مندروں میں جاتے ہیں، اسی طرح سے پوجا پاٹھ میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، تو تب ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ان کی مشابہت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ پاک ایسے لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کنڈے کرنا جائز و درست ہے۔ اسی طرح سے کسی ولی کے نام سے اگر آپ نیاز لگوانا چاہتے ہیں، بالکل جائز ہے، لگوا سکتے ہیں۔ السلام